جو شخص پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اس میں 6 چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ سب کی سب نقصان دہ ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پیٹ بھر کر زیادہ کھانے والا شخص عبادت کی لذت سے محروم رہتا ہے، نماز کی، قرآن کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ انسان لذیذ چیزوں سے لذت محسوس کرتا ہے اور لطف حاصل کرنے والی اشیاء سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن یہ تمام لذتیں فانی ہیں۔ صرف فانی ہی نہیں بلکہ کچھ پشیمانی میں بھی بدل جاتی ہیں۔ ان طرح کی لذتوں میں نہ سکون ہے، نہ چین ہے، نہ قرار ہے۔ سنو، حقیقی لذت روحانی، قلبی اور عبادت کی لذت ہے۔ حقیقی لذت جو ہے وہ صرف عبادت کی لذت ہے جوانو۔ یہ لذت انسان کو سعادت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ لذت انسان کو سعادت کے اعلیٰ مرتبے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ دنیا کی ہر لذیذ چیز کی لذت انسان کو صرف ایک بار ملتی ہے، اس کے بعد زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن سنو، عبادت کی لذت عبادت گزار کو 3 مرتبہ حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر لذت، ہر لذیذ چیز کی لذت انسان کو صرف ایک بار حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن واحد ایک عبادت کی لذت ہے جو عبادت گزار کو 3 مرتبہ حاصل ہوتی ہے۔ ایک، جب وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، عبادت کے درمیان، جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز کے درمیان، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تلاوت کے درمیان اسے لذت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، تلاوت کرنے کے بعد جب اسے یہ وقت یاد آتا ہے، یہ عبادت والا لمحہ یاد آتا ہے، تب بھی اسے لذت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، جب ان تمام عبادات کا اسے ثواب دیا جاتا ہے، نماز پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، ہر نیک عمل کرنے کا، جب ایک عبادت گزار کو ان تمام چیزوں کا ثواب دیا جاتا ہے، تب بھی اسے لذت حاصل ہوتی ہے، اسے مٹھاس حاصل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اس کی عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ ایک دن خطاب فرما رہے تھے، امت مسلمہ کو دین کا درس دے رہے تھے، اصلاح فرما رہے تھے لوگوں کی۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کا ہمیں ثواب ملا ہے یا نہیں ملا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس عبادت کا ثواب ہمیں ملا ہے یا نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں جب ایک عبادت کے درمیان دوسرے ٹائم کی عبادت کرنا نصیب ہو جائے تو پکا یقین کر لینا یہ پچھلی عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ ایک عبادت کے بعد دوسرے ٹائم عبادت کی توفیق مل جائے، سجدوں کی توفیق مل جائے، ایسے سمجھنا کہ یہ پچھلی عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میاں جب ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی ہے۔ قیام اللیل کی بھی اپنی ایک لذت ہے، اپنی ایک مٹھاس ہے۔ قیام اللیل کی مٹھاس صرف رات کو قیام کرنے والے لوگ ہی بیان کر سکتے ہیں کہ اس کی مٹھاس کیا ہے، اس کی لذت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں رات کے آنے کی شدید انتظار کرتا ہوں کہ کب رات آئے گی، اور جب رات آتی ہے تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میری جان میں جان آ جاتی۔ پوچھا گیا، یا امیر المومنین وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ رات کو میری جو روح ہے یہ اپنے محبوب کے ساتھ مناجات کرتی ہے، رات کو میری روح اپنے محبوب کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتی ہے اور لذت حاصل کرتی ہے، مٹھاس حاصل کرتی ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ٹھنڈک حاصل کرتی ہے۔
فرمایا پوری رات میری روح اپنے محبوب سے لذت حاصل کرتی رہتی ہے، اور جب فجر کا سورج طلوع ہوتا ہے تو میں اتنا پریشان ہوتا ہوں، فجر کا سورج مجھے پریشان کر دیتا ہے، مجھے غمگین کر دیتا ہے، اس لیے کہ دن کے وقت اس لذت اور مٹھاس سے دور ہو جاتا ہوں۔ فجر کا سورج مجھے اس لذت سے دور کر دیتا ہے، اس مٹھاس سے دور کر دیتا ہے، مجھے پھر سے رات کے آنے کا شدید انتظار کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے 6 نقصان ہیں۔ نمبر 1، پیٹ بھر کر زیادہ کھانے والا شخص عبادت کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 2، علم و حکمت کے مسائل یاد رکھنے کے لیے اس کی یادداشت اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اسے کوئی شفقت نہیں رہتی۔ نمبر 4، عبادت کرنا ایسے شخص کے لیے بڑا ہی مشکل بن جاتا ہے۔ نمبر 5، دن بدن ایسے شخص کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 6، سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے مسلمان مسجد کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، امام کہتا ہے اللہ اکبر، اس وقت زیادہ کھانے والا شخص بیت الخلاء کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو لوگ کم کھاتے ہیں وہ صحیح سلامت رہتے ہیں، جو لوگ کم کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ کم کھانے والوں کا دل پاک اور پاکیزہ رہتا ہے، نرم رہتا ہے۔ اگر تم لوگ زیادہ کھاؤ گے تو یاد رکھنا تمہارے دل پتھر بن جائیں گے۔ ایک شخص نے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی، آقا اگر ہمارا دل پتھر بن بھی جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ تو ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا جب تمہارا دل پتھر بن جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، خود کم کھانا، مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھلانا، غریبوں کو پیٹ بھر کے کھلانا، خود کم کھانا، یہی پتھر دل نرم کرنے کا نسخہ ہے۔ تو جوانوں، حضرت حکیم لقمان نے فرمایا تھا زیادہ کھانا مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے جسم اور اپنے ذہن کو صحیح طرح استعمال نہیں کر پاتا۔ زیادہ کھانا طبیعت میں سستی اور بخار کا باعث بنتا ہے۔ اگر تم بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم بخار سے بچنا چاہتے ہو، کسی بھی تکلیف سے، کسی بھی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا کم کھایا کرو، جانوروں کی طرح نہ کھایا کرو، انسانوں کی طرح کھایا کرو۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا وہ جینے کے لیے کھاتے ہیں، اور جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ عقل مندوں کو تو، مومنوں کو تو ایک روٹی دن کی، ایک روٹی صبح شام کی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، چلو ایک دن کی قوت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اور جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ تو جیتے بھی صرف کھانے کے لیے، کہ ہم صرف کھانے کے لیے آئے تھے اور تو کوئی کام ہی نہیں کرنے۔